السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ وہ تمام کمپنیاں جو کہ میزائل پروگرام کے لیے مختلف پرزہ اور مختلف چیزیں سپلائی کرتی ہیں یا اس کی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہیں ریسرچ اور دوسری چیزوں میں، ان کے اوپر امریکہ کی طرف سے مزید پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائی ہیں۔ اور جو سب سے دلچسپ بات ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو نمائندے ہیں محکمہ خارجہ کے، انہوں نے جو توضیح پیش کی ہے، جو جواز پیش کیا ہے، وہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا ہے، بلکہ مضحکہ خیز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو وہ خطرہ ہے امریکی سلامتی کے لیے، اور پاکستان کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ اس کے نشانے کے اوپر امریکہ کے اہداف ہیں، امریکہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے پاس ابھی تک ایسا کوئی بیلسٹک میزائل نہیں ہے جو کہ امریکہ تک مار کر سکتا ہو، امریکہ تک پہنچ سکتا ہو۔ آگے چل کے ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے اس طرح کے میزائل بنا لے، براعظمی جو ہے وہ میزائل بنا لے۔ ابھی پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے مختلف ملکوں تک جو ہے وہ مار کر سکتا ہے۔ انڈیا کے زیادہ تر علاقے اب پاکستان کے جو میزائل ہیں ان کی دسترس میں ہیں، اس کی رینج میں ہے۔ امریکہ کے لیے لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے دوہرا معیار مقرر کیا ہوا ہے۔ پاکستان جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، انڈیا بہت تیزی کے ساتھ جو بیلسٹک میزائل ہیں، اپنے براعظمی میزائل ہیں، اس کا جو پروگرام ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، اس میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے کبھی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، امریکہ نے کبھی اس کے اوپر پابندیاں عائد نہیں کی۔ تو پھر پاکستان پہ کیوں؟ اب یہ معاملہ ہے امریکہ کے مفادات کا، امریکہ کی دلچسپی کا۔ پاکستان کو امریکہ ہمیشہ سے، خاص طور پہ 1970s کے بعد سے، افغانستان کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات میں اس وقت بہت زیادہ گرم جوشی آ جاتی ہے جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے افغانستان میں۔ 1979 میں جب روس کی فوج وہاں آئی اور وہاں امریکہ نے روس کے خلاف مزاحمت کو منظم کرنا شروع کیا تو پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی پروگرام شروع کرنے کی پاداش میں، باقی ان کے اور بھی ان کے اوپر بہت سارے غصہ تھا امریکہ کو، ان کی جو سامراج مخالف سوچ تھی، پالیسیز تھی، اس کی وجہ سے، لیکن اس میں اہم فیکٹر جو ہے وہ ایٹمی پروگرام بھی تھا۔ اور اس کے بعد ضیاء الحق کو کے دور میں ایٹمی پروگرام آگے بڑھا، لیکن امریکہ نے اس کو نظر انداز کیا کیونکہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی جمہوریت بحال ہوئی 1989 میں، پاکستان پہ پریسلر ترمیم کے ذریعے سے جو ہے وہ پاکستان پہ پابندیاں عائد کی گئیں، اور صدر کا خط چاہیے ہوتا، سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا ہر 3 مہینے بعد پاکستان کو امداد دینے کے لیے۔ تو امریکہ اس کے بعد خاص طور پہ امریکہ نے پاکستان پہ پابندیاں عائد کی۔ جب پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئیں پاکستان پہ۔ پھر جب مشرف دور میں افغانستان میں پاکستان کی ضرورت پڑی اور امریکی فوجیں وہاں آئیں تو پھر ایک دفعہ پھر پاکستان میں نواز شاد کی جو برسات کی گئی، اور اسی عرصے میں امریکی حکومت کی طرف سے کوئی خاص اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ جیسے ہی امریکی فوج کا انخلا ہوا، اب اس خطے میں امریکہ کی پاکستان میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، بلکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کے جو مفادات ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو مل کے نہ صرف چائنا کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو کنٹین کرنا ہے، بلکہ اس خطے میں امریکی مفادات کو آگے بڑھانے میں انڈیا کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں اس وقت وہ گرم جوشی نہیں پائی جاتی جو کہ طویل عرصے سے خاصا رہا پاک امریکہ تعلقات کا۔ اس میں اتار چڑھاؤ ضرور آتے رہے، لیکن ایک خاص قسم کی گرم جوشی جو ہے وہ موجود ہوتی تھی۔ لیکن سوویت یونین کے کولیپس کے بعد اور اس کے بعد افغانستان میں جب پاکستان کی ضرورت ختم ہو گئی تو پھر یہ سلسلہ جو تھا، یہ تعلقات جو ہے سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ اور امریکہ کی طرف سے یہ پابندیاں، مثلا اسرائیل بڑی تیزی کے ساتھ اپنا ایٹمی پروگرام، میزائل پروگرام آگے بڑھا رہا ہے، امریکہ نے کبھی اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگائیں۔ وہ ہر طرح کے بامز جو ہیں وہ یوز کر رہا ہے نہتے فلسطینیوں کے خلاف، لیکن امریکہ اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتا۔ اس سے امریکی سامراج کی جو دوگلی پالیسی ہے، جو دوہرا معیار ہے،
اور جو منافقت ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے. اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مخصوص حالات میں نیوکلیر پاور تو بن گیا. اب امریکہ کی پالیسی ہے, امریکہ کا یہ ہدف ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کیسے کیا جائے, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کیسے رول بیک کیا جائے, اور پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے جو کہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ, اس کو کیسے کنٹین کیا جائے, اس کو کیسے ریورس کیا جائے, اس کو کیسے روکا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جس طریقے کے ساتھ دفاعی اخراجات میں اضافہ کرتا جا رہا ہے اور اسلحے کے انبار لگا رہا ہے, اس میں پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کیا آپشن بچتا ہے کہ پاکستان بھی اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کرے. اگرچہ میں ذاتی طور پر یہ جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس کے خلاف ہوں, میں دفاعی اخراجات میں بے تحاشا اضافے کے خلاف ہوں, کیونکہ یہ پیسے بنیادی انسانی ضروریات پہ خرچ ہونے چاہیے. انڈیا میں بھی غربت ہے, انڈیا میں بھی بیروزگاری ہے, انڈیا میں بھی مہنگائی ہے, پاکستان میں بھی بیروزگاری ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے. یہ پیسہ جو ہم ہتھیار بنانے پہ خرچ کرتے ہیں, یہ پیسے بنیادی طور پر لوگوں کی بنیادی ضروریات کے لیے, تعلیم کے اوپر, صحت کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر خرچ ہونے چاہیے, جو کہ ہمیں مجبوراً خرچ کرنے پڑتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ایک خاص قسم کے جارحانہ قسم کے ایٹماسفیئر میں پاتے ہیں, یا ایک ہاسٹائل جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں اپنے آپ کو گرا ہوا پاتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے دفاعی اخراجات کو بڑھائیں. تو امریکہ کی یہ پابندی کوئی نئی بات نہیں ہے, اور نہ یہ جو حکومت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے لگوائی ہے, یہ تحریک انصاف نے نہیں لگوائی. تحریک انصاف کریڈٹ لے سکتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ, دیکھیں آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے. ان کے بھی کچھ جو احمق قسم کے لوگ ہیں وہ یہ شاید کلیم کریں, لیکن یہ دراصل امریکہ کی پالیسی کا تسلسل ہے. وہ ڈیموکریٹس ہوں, وہ ریپبلکنز ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے میزائل پروگرام کو لے کے, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو لے کے دونوں پارٹیوں کی جو قیادت ہے, دونوں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں, ان کی طرف سے جو صدور الیکٹ ہوتے ہیں, ان کی طرف سے جو کانگریس مین سینیٹرز ہیں, ان کا کم و بیش ایک ہی طرح کا نقطہ نظر ہے پاکستان کا کہ کس طریقے سے پاکستان کو کنٹین کیا جائے. پاکستان جو اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے, دفاعی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے, اس کو کس طریقے کے ساتھ کام کرنا ہے. تو یہ دراصل کیونکہ پاکستان کی امریکہ کو اس وقت خاص ضرورت نہیں ہے, تو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ جو ہے وہ ایک تیر سے دو شکار کرتا ہے, ایک تو اس طرح کی پابندیاں لگا کے انڈیا کو خوش کرتا ہے, اور دوسرا اپنے جو مقاصد ہیں اس کے حصول کے لیے بھی ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو اس سے کوئی پاکستان کو خاص فرق نہیں پڑے گا. جو معمول کے تعلقات ہیں اس کے اوپر بھی شاید کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہ ایک طریقہ ہے امریکہ کا. جب امریکہ پابندیاں لگاتا ہے, وہ فوجی ہوں یا اقتصادی ہوں, تو اس کا مقصد جو ہے وہ کسی بھی ملک کی حکمرانوں کے اوپر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے, ان کو اپنی مرضی کی پوزیشن پہ لے کے آنا ہوتا ہے, تاکہ جو امریکہ چاہتا ہے وہ ملک وہ کرے, وہ نہ کرے جو وہ خود چاہتا ہے. یا جہاں امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ فوراً وہاں پہ مداخلت کرتا ہے. امریکہ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی فوجی, معاشی اور سیاسی طاقت ہے, اور اس کا بھرپور استعمال کرتا ہے امریکہ. اور پاکستان کے اوپر بھی مسلسل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. کبھی کانگریس مین خط لکھ رہے ہیں, کبھی سینیٹرز کے خط آ رہے ہیں, کبھی جو نئے گرینیل ہیں, ریچرڈ گرینیل, جن کو کہ خصوصی ایلچی نامزد کیا ہے, جو صدر الیکٹ ہیں ٹرمپ, وہ 20 جنوری کو علم اٹھائیں گے تو یہ خصوصی ایلچی ہوں گے. یہ تحریک انصاف کے بہت قریب ہیں. زلمے خلیلزاد نے بھی چند دن پہلے ایک ٹویٹ کی ہے, اور اس میں انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. تو یہ سارا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکی حکومت کی طرف سے, امریکی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کی حکومت پہ مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے. اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا. کیا حکومت پاکستان لیٹ جائے گی؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت جو ہے وہ امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گی اور اس کے سارے مطالبات مان لے گی. خاص طور پہ جو ایٹمی پروگرام کا ایشو ہے, جو نیوکلیئر یہ جو میزائل پروگرام ہے, اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز کر سکے. تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے اس کو پولیٹیسائز کرنے میں, اور حکومتی جو رہنما ہیں ان کو بھی جو ہے اس کو پولیٹیسائز, اگر تحریک انصاف کا اس میں کوئی کردار ہے اس کو بالکل سامنے لایا جائے. تحریک انصاف اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے لابنگ بھرپور کر رہی ہے تحریک انصاف امریکہ میں. ظاہر ہے پھر الزام بھی لگے گا جب آپ ہر مسئلے کو جوڑتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, تو پھر شکوک و شبہات اٹھتے ہیں اور پھر اس کو جوڑا جاتا ہے. تو اس معاملے پہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے اور امریکہ کو بھرپور جو ہے وہ
اس کا جواب دینا چاہیے, بھرپور رد عمل دینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.